اذان کے بارے میں ایک مسئلہ بھی سمجھ لیجئے، وہ یہ کہ جیسے اذان شروع ہو فوراً خاموش ہو جائیے، حتیٰ کہ اگر آپ تلاوت میں مشغول ہیں تو تلاوت بھی چھوڑ دیجئے۔ اس حالت میں کسی کو سلام کہنا مکروہ ہے۔ اگر کسی نے سلام کیا تو اس کا جواب دینا واجب نہیں۔ تب تعلقات چھوڑ کر ہمتاً متوجہ ہو جائیے کہ یہ کس کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے اور کتنا اہم اور ضروری اعلان ہو رہا ہے۔ سنتے جائیے ایک ایک لفظ اور غور کرتے جائیے، یہ توحید اور رسالت کا اعلان ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبیرائی کا اعلان ہو رہا ہے۔ ایسے پیارے اور پرشوکت الفاظ ہیں۔ اذان کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر کسی گاؤں میں اذان نہیں ہوتی تو مسلمان بادشاہ پر فرض ہے کہ انہیں اذان پر مجبور کرے، پھر بھی وہ اذان نہیں دیتے تو ان سے قتال کرے۔ اگر پوری بستی نماز کی پابند ہے مگر اس میں اذان نہیں دی جاتی تو سلطنت وقت کو ان کے ساتھ جہاد کا حکم ہے، اس لیے کہ اسلام میں سے ہے۔ توبہ کریں، اس شعار اسلام کو قائم کریں ورنہ قتل کر دی جائیں۔ اذان کی اتنی اہمیت ہے کہ کفار اور شیاطین نماز نہیں چھیڑتے مگر اذان سے بہت چڑھتے ہیں۔ کافروں کی بستی میں دو چار مسلمان پہنچ جائیں اور وہاں اذان دے کر نماز پڑھنا چاہیں تو وہ قطعاً برداشت نہیں کریں گے، مارنے مرنے پر تل جائیں گے، مگر کسی حال میں بھی اذان نہیں دینے دیں گے۔ اور صرف نماز پڑھیں تو کوئی کچھ نہیں کہے گا، خوشی سے نماز پڑھتے رہو مگر اذان نہ دو۔ کفار کو اگر چڑھ ہے تو صرف اذان سے۔ شیطان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مؤذن اذان شروع کرتا ہے تو شیاطین بھاگ جاتا ہے۔ بھاگتا کس کیفیت سے ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں، ترجمہ پادتا ہوا بھاگتا ہے، متفق علیہ۔ اتنا ڈرتا ہے اذان سے کہ بلند آواز سے ریح خارج کرتا ہوا بھاگتا جاتا ہے، اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے اور مسلمان نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر آ کر مسلط ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، فلاں کام یاد کرو، فلاں کام یاد کرو۔ اگر آپ کو ایسی اسلام ویڈیوز پسند ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔